جی جی اب یہ سورہ ابراہیم ہم شروع کر رہے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے بارے میں پہلے بہت دفعہ ہم اس کے تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ کتاب انزلناه یہ کتاب ہے، انزلناه ہم نے اس کو اتارا ہے، الیک تیری طرف، لتخرج الناس تاکہ تو نکالے لوگوں کو، اخرج یخرج اخراجا نکالنا، تاکہ تو نکالے لوگوں کو، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النوری نور کی طرف، باذن ربهم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید العزیز الحمید کے راستے کی طرف۔ العزیز بہت زبردست، بہت غالب، غالب یا اس کو زبردست دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ الحمید نہایت قابل تعریف، یعنی حمد کے قابل، تعریف کے قابل۔ العزیز زبردست، الحمید تعریف کے قابل، یعنی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے دو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ صراط راستہ، باذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید بہت زبردست، بڑے نہایت قابل تعریف کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب اس العزیز الحمید کی مزید آگے جو ہے تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ، یہ العزیز الحمید کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ، الذی وہ اللہ کہ لہو ما فی السماوات والارض، کہ جس کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، یعنی ساری جو بھی ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ الذی وہ اللہ، الذی جو کہ لہو ما فی السماوات والارض جس کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک وہی اکیلا اللہ ہے۔ وویل للکافرین اور ہلاکت ہے، ویل کا مطلب ہلاکت ہے، تباہی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، من عذاب شدید شدید عذاب سے، یعنی کافرین کو عذاب شدید کی اللہ تعالیٰ نے دھمکی سنائی۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا جو پسند کرتے ہیں، یستحبون استحب یستحب محبت سے ہے، حب سے ہے، یستحبون وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، علی الاخرہ آخرت پر، یعنی یہ کافر یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، یعنی اس دنیا کے خاطر وہ آخرت کا نقصان کرتے ہیں، اپنی آخرت کو خود ہی برباد کر لیتے ہیں اس دنیا کے خاطر۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا وہ جو پسند کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی کو، علی الاخرہ آخرت پر، ویصدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی اسلام نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا ویبغونہا اور تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا کجی، کجی کا مطلب عوجا کجی، کجی کا مطلب ٹیڑھا پن، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ٹیڑھے پن کو تلاش کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر مختلف قسم کے اللہ کے دین کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اور اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ہمیں مل جائے جس کے ذریعے سے ہم اس دین کو بدنام کریں، اس دین پر چلنے والوں کو بدنام کریں، تو ان کی نیت شروع سے بری ہوتی ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، اولئک فی ضلال بعید وہ لوگ فی ضلال بعید وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ تو جن کے پاس یہ کام ہے، جو کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں اور پھر اللہ کے دین میں کجی اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول اور ہم نے نہیں بھیجا من رسول کسی رسول کو، الا بلسان قومہ مگر اس کی قوم کی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے ہیں، ہر امت میں نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں پیغمبر کو بھیجا اس پیغمبر کو یعنی اس پیغمبر کو اسی قوم کی زبان میں بھیجا،
یعنی وہ پیغمبر اسی قوم کی زبان میں بات کرتا تھا تاکہ وہ قوم اس کو اچھی طرح سمجھ سکے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا بلسان قومه مگر اس کی قوم کی زبان میں، لیبین لهم تاکہ وہ اچھی طرح بیان کرے ان کے لیے، تاکہ وہ ان کی زبان میں بولے گا تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے آخری نبی کو بھیجا تو سب سے جو اگرچہ کہ آپ کی نبوت کسی خاص قوم یا قبیلے کے ساتھ محدود نہیں ہے یا کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے مخصوص نہیں ہے، آپ کی دعوت تو ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن سب سے پہلے مخاطب کون تھے ان کا خیال کیا گیا کہ سب سے پہلے مخاطب تاکہ وہ اس کو پہلے اچھی طرح سمجھیں، اس پر ایمان لائیں، پھر وہ جو ہے نا اس کو پوری دنیا کے اندر عام کریں. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں یعنی عربوں کی زبان میں اس قرآن کو اتارا تاکہ اچھی طریقے سے ان کے سامنے اس قرآن کو سمجھایا جا سکے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم تاکہ وہ اچھی طرح بیان کرے ان کے لیے. فيضل الله من يشاء بس گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، ويهدي من يشاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وهو العزیز الحکیم اور وہ بہت ہی غالب الحکیم بڑی حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ اور البتہ تحقیق ارسلنا موسیٰ ہم نے بھیجا موسیٰ کو بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات کے ساتھ بھیجا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ بآیاتنا اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ. ان اخرج کہ تو نکال لے آ، اخرج امر کا صیغہ ہے کہ تو نکال قوم کا تیری قوم کو من الظلمات الى النور اندھیروں سے الى النور نور کی طرف. وذکرہم بایام اللہ اور یاد دلا ان کو اللہ کے دن. ایام اللہ ایام یوم کی جمع ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، اللہ کے دن یاد دلا. اللہ کے دن یاد دلا سے مراد یعنی وہ مخصوص ایام ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی خاص طور سے مدد فرمائی اور ان پر احسان فرمایا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر پار کروایا، اور صحرا میں جب گھوم رہے تھے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا رزق عطا فرمایا، اور جب پانی کے لیے پیاسے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ چٹان کے اندر سے ان کے لیے چشمے جاری فرمائے. تو یہ ایام اللہ ہیں کہ اللہ کے احسانات والے دن جو خاص، تو ان کو یاد دلا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. وذکرہم بایام اللہ اور ذکرہم اور یاد دلا ان کو بایام اللہ اللہ کے دن، یعنی مراد اللہ کے احسانات، اسی لیے بریکٹ میں لکھا یعنی اس کے احسانات. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر صبار شکور کے لیے. صبار کہتے ہیں بہت صبر کرنے والا، صبار یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت صبر کرنے والا، اور شکور بہت شکر کرنے والا. علیکم تم پر، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اذ انجاکم جب اس نے نجات دی تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ جو چکاتے تھے تم کو، جو چکاتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یعنی آل فرعون سے اللہ نے نجات دی. یہ آل فرعون تم کو بہت زیادہ ستاتے تھے، تمہیں جو ہے چکاتے تھے برا عذاب. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، تو انہیں مختلف طریقے سے ستاتے تھے اور ایذا دیتے تھے. اور ان میں سے سب سے بڑی جو ان کے اوپر ابتلا اور آزمائش آئی تھی وہ یہ کہ فرعون نے یہ حکم دیا تھا بیچ میں کہ ان کے جتنے گھروں کے اندر بچے مرد بچے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ وہ آل فرعون کے گھروں میں خدمت اور چاکری کا کام کریں. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور وہ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بلاء ایک بڑی آزمائش ہے، آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، بے شک اس میں اور وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، یعنی عظیم یہ کس کی صفت ہے؟ بلا کی صفت ہے، یعنی بڑی آزمائش تھی اس میں کہ وہ جو ہے نا تمہارے بیٹوں کو قتل کرنے کا فرعون نے حکم دیا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا، تو یہ ایک بہت بڑی
اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آگاہ کیا تمہارے رب نے، آگاہ کیا یعنی اطلاع دی اللہ نے، بتایا اللہ تعالیٰ نے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آگاہ کیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو البتہ ضرور میں زیادہ دوں گا تمہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو البتہ ضرور میں زیادہ دوں گا تمہیں. نعمتیں عطا فرمائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم نے کفر کیا، اور البتہ اگر تم نے کفر کیا یعنی ناشکری کی، یہاں پر کفر سے مراد ناشکری ہے. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، تم بھی، ومن فی الارض جميعا، اور وہ سب جو زمین میں ہیں سب کے سب. یعنی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اگر تم سب مل کر اور ساری زمین والے مل کر کافر ہو جائیں گے، ناشکری کریں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا. فإن اللہ لغنی حمید، بس بے شک اللہ البتہ غنی، نہایت بے نیاز، حمید، نہایت قابل تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے، نہ بندے اس کا نفع کر سکتے ہیں، نہ بندے اللہ کا نقصان کر سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے. یعنی اس معنی میں نہیں کہ تم اگر جو ہے نا نیکی کرو گے، تم جو ہے نا عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی شان بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز. اسی طرح اگر تم ناشکری کرو گے، ہاں، یا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کفر کرو گے، شرک کرو گے، ہاں، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ کمی بھی نہیں آئے گی. اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے. تھوڑا سا اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. نیچے جو ہے نا 8 نمبر آیت کے ضمن میں یہ حدیث موجود ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور جن سب تم میں سے متقی ترین یعنی نیک ترین انسان کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور جن سب تم میں فاجر ترین، فاجر یعنی گنہگار، فاجر ترین انسان کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت نیک ہے تو اپنے لیے نیک ہے، اگر برا ہے تو اپنے لیے برا ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین من قبلکم، خبر ان کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، کیا ان کی خبریں تم تک نہیں پہنچی. الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین من قبلکم، خبر ان کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح کی اور عاد کی اور سمود کی، والذین من بعدہم، اور ان کی جو ان کے بعد کے ہیں، یعنی ان کے بعد بھی بہت ساری قومیں آ کر اس دنیا کے منظر پر آ کر غائب ہو گئیں. کیا ان کے حالات، ان کی خبریں تم تک نہیں پہنچی. لا يعلمهم الا اللہ، جن کو نہیں جانتا کوئی الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی سمود کے بعد بھی اور بیچ میں بہت ساری قومیں آئیں، ان میں سے بہت ساری تو ایسی ہیں، بہت ساروں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور بہت سارے ایسی قومیں ہیں کہ جس دنیا میں آئیں اور ختم ہو گئیں اور ان کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. جاءتہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ. فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے رکھ دیے، ردو، رکھ دیے، رد یردو، لوٹا دیے یا رکھ دیے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، تو انہوں نے رکھے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہوں پر، تو انہوں نے رکھے اپنے ہاتھ، یعنی
تو ایسے بھی قومیں آئیں کہ جب ان کے پاس ان کے رسول آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ منہوں میں رکھے. ہاتھ منہ میں رکھنے کا مطلب حیرت اور تعجب اور غصے سے، یعنی حیرت کا اظہار کیا، حیرت اور تعجب اور غصے سے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے منہ پر رکھا. اور یہ انسان جب حیرت زدہ ہوتا ہے تو منہ پر ہاتھ رکھتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے تعجب سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، تم میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیغمبر بنا دیا ہے، تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو. اور یہ بڑی مشکل، یہ بہت ساری قوموں نے جو ہے نا اس یہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم میں کیا خاص بات ہے، تم میں کون سی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نبی بنایا ہے، فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا. تو انہوں نے تعجب اور حیرت سے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر لگا لیا. فردوا ایدیہم فی افواہہم، بس انہوں نے رکھ دیے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر، اسی لیے بریکٹ میں لکھا کیوں؟ حیرت اور غصے سے. وقالو، اور انہوں نے کہا انا کفرنا، بے شک ہم نے کفر کیا، بما ارسلتم بھی، اس کا تم بھیجے گئے ہو جس کے ساتھ، یعنی ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز کے بارے میں تم دعوت دیتے ہو ہم کو جس کی طرف، مریبن، پریشان کن شک میں. یعنی مریبن یہ صفت ہے شکن کی، لفی شکن مریبن ایسا ہے، یعنی حیرت میں ڈالنے والے شک میں. یہ شک بھی کیسا ہے؟ ان پریشان کن، حیرت میں محیر، حیرت میں ڈالنے والا شک ہے، یعنی شدید قسم کے شک میں ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز کے بارے میں تم دعوت دیتے ہو ہم کو جس کی طرف، مریبن، پریشان کن. قالت رسلهم، کہا ان کے پیغمبروں نے. تو ان کے پیغمبروں نے کیا جواب دیا؟ ان کے پیغمبروں نے کہا افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. کہتے تم کیسے شک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم شک کرتے ہو جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو یہ آسمان کدھر سے آ گئے؟ آسمان کی یہ مخلوقات، یہ سورج چاند ستارے کدھر سے بن کے آ گئے؟ اور یہ زمین اور اس زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات یہ کہاں سے بن کے آ گئے؟ کس نے ان کو پیدا کیا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے؟ اف اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں تم شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ پیدا کرنے والا ہے سماوات اور ارض کا. یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ وہ مغفرت کرے، لکم تمہاری، من ذنوب، تاکہ وہ معاف کرے تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان رسولوں کے ذریعے دعوت دیتا ہے کہ تم جو ہے نا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا تبلیغ کے لیے، تمہاری دعوت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے. اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ معاف کر دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. ویؤخرکم، اور مہلت دے تم کو، ویؤخرکم، اور مہلت دے تم کو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک. قالوا، انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، مگر بشر ہماری مانند، نہیں ہو تم مگر بشر یعنی انسان، مثلنا ہماری طرح. تریدون ان تصدونا، تریدون تم چاہتے ہو، ان تصدونا کہ تم روکو ہم کو، تم چاہتے ہو کہ ان تصدونا کہ تم روکو ہم کو، عما کان یعبد آباؤنا، اس سے کہ عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا جن کی. یعنی تم ہماری طرح انسان ہو، تم تو صرف ہمارا دین خراب کرنا چاہتے ہو، ہمارے آبا و اجداد جن کی شروع سے عبادت کرتے آئے ہیں ان کی عبادت سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو. ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو اور ان کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تریدونا، تم چاہتے ہو، ان تصدونا کہ تم روکو ہم کو، عما کان یعبد آباؤنا، اس سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. فاتونا بسلطان مبین، پس تم لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین، کوئی روشن دلیل. سلطان یعنی دلیل اور برہان، مبین یعنی واضح اور روشن. فاتونا، پس تم لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین، کوئی روشن دلیل. قالت لهم رسلهم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ان نحن نہیں ہیں ہم، الا مگر، بشر مثلکم، بشر تمہاری مانند. انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم بھی تمہاری طرح بشر ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی فرشتہ ہیں یا کوئی اور جنس کے مخلوق ہیں، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، ہمیں بھی اس کا اعتراف ہے. قالت لهم رسلهم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر بشر تمہاری مانند. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یمن علی من یشاء، احسان کرتا ہے
ہاں یمنو احسان کرتا ہے علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر احسان فرماتا ہے اور اسے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کسی پر خصوصی احسان فرماتا ہے اور اسے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ ولاکن اللہ، اور لیکن اللہ یمن احسان کرتا ہے علی من یشاء من عبادہ جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور نہیں ہے ہمارے لیے، وما کان لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے ان ناتیکم بسلطان کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ اور پھر انہوں نے جہاں تک دلیل اور معجزے کو ظاہر کرنے کی بات کی تھی تو اس کے جواب میں ان کے پیغمبروں نے کہا کہ دیکھو جہاں تک دلیل اور معجزہ ظاہر کرنے کی بات ہے تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب وہ چاہے گا اور جس وقت چاہے گا اس کو ظاہر فرمائے گا، اس لیے ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے ان ناتیکم بسلطان کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، وما لنا اور کیا ہوا ہے ہم کو، وما لنا اور کیا ہوا ہے ہم کو، وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ اور کیا ہوا ہے ہم کو کہ ہم توکل نہ کریں اللہ پر، اور کیا ہوا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ یقیناً اس نے ہدایت دی ہے ہم کو، سبلنا ہمارے راستوں کی، یعنی ہدایت کے راستوں کی طرف ہمیں ہدایت دی ہے۔ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہدایت دی ہے ہم کو، ہدایت دی ہے ہم کو سبلنا ہمارے راستوں کی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، وَلَنَصْبِرَنَّ اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا اس پر جو تم نے ایذا دی ہے ہم کو۔ تو اللہ کے راستے میں تم ہمیں جو تکلیف دے رہے ہو، ایذا دے رہے ہو، اس پر بھی ہم ضرور صبر سے کام لیں گے، کیونکہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں المتوکلون توکل کرنے والے، اور علی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المتوکلون بس چاہیے کہ توکل کریں المتوکلون توکل کرنے والے۔